بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر، ان کے اہل بیت پر، ان کے اصحاب پر، جن کے طفیل ہمیں رحمان ملا، قرآن ملا، ایمان ملا۔ ناظرین، آج میں فلسطین اسرائیل کانفلکٹ کا تیسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو تھوڑا سا میں آپ کی یاد تازہ کرنے کے لیے پچھلے دو جو ویلاگ میں کر چکا ہوں ان سے ذرا آگاہ کر دوں آپ کو۔ تو یہ جو فلسطینی ریاست ہے یہ 1917 میں مکمل طور پر یہاں پہ فلسطینی آباد تھے۔ اس کی جو آبادی تھی اس کا صرف 5 یا 6% یہودی تھے، باقی فلسطینی مسلمان یہاں پہ رہائش پذیر تھے۔ ان کا ہی ملک تھا، ان کا وطن تھا، ان کا کاروبار تھا۔ لیکن 1947 میں جب یہ دو ریاستیں قائم ہوئیں، میں پیچھے اس کا پس منظر بتا چکا ہوں کیسے ہوئیں، تو 20% حصہ جو فلسطینی ریاست کا ہے وہ اسرائیل کو دے دیا گیا، اور دنیا کے مختلف علاقوں سے یہودیوں کو لا کر یہ سرزمین فلسطین پر ان کی آبادکاری کی گئی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ سن 1967، 1973 اور آنورڈ جو اسرائیلی ریاست تھی وہ ایکسپینڈ ہوتی گئی، جبر سے، بربریت سے، طاقت کے بہیمانہ استعمال سے، اور فلسطینیوں کو 3-4 دفعہ اپنے گھروں سے ڈسپلیس ہونا پڑا، اپنا کاروبار چھوڑنا پڑا اور اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ اس طرح جو فلسطینی ریاست ہے وہ 3-4 مروں میں اس کی ڈاؤن سائزنگ ہوتی گئی۔ اب جو اس وقت اگر آپ میپ دیکھیں، اسرائیل کے پاس جو ٹیریٹری ہے وہ 80% ہے اور فلسطین کے پاس 20% ہے۔ آپ کانسپریسی انویسیج کر کے فلسطین کے اندر 2 ٹکڑے ان کو دیے گئے۔ ایک ہے غزہ کا پٹی جو میڈیٹرینین سی کے مشرقی کنارے پر واقع ہے، جس کی لمبائی 41 کلومیٹر ہے اور جس کی چوڑائی 12 کلومیٹر ہے۔ تقریباً چھوٹے بڑے وہاں پہ 8 جو ہے نا وہ شہر آباد ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ دریائے اردن کو دیکھیں تو اس کے جو مغربی کنارہ ہے وہاں ویسٹ بینک ہے، اور ویسٹ بینک جو آکوپائیڈ ویسٹ بینک اس کو کہتے ہیں، اس کے بھی 3 حصے کیے گئے۔ اے بی سی 3 حصوں میں یہ تقسیم ہوا۔ اے پر فلسطینیوں کا کنٹرول ہے، بی پر فلسطین اور اسرائیل دونوں کا کنٹرول ہے مشترکہ، جو کہ ناممکن ہے، اور سی پر اسرائیل کا کنٹرول ہے۔ اسی طرح 1973 میں جو گولان ہائٹس تھی اس پر بھی اسرائیل نے جبر سے، طاقت سے، بربریت سے اس پہ قبضہ کر لیا اور اپنے اسرائیلی ریاست کا اس حصہ بنا دیا۔ اس کو بھی آکوپائیڈ ایریا کہتے ہیں، اور کسی دور میں وہ ملک شام کا حصہ تھیں، پھر فلسطین کا حصہ بھی وہ رہی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ طوفان الاقصی، یہ قاسم بریگیڈ حماس کا، اس کے اسباب کیا تھے؟ تو اس کے اسباب یہ ہیں کہ متعدد بار فلسطینیوں کو اپنے گھروں سے بے گھر ہونا پڑا، کاروبار چھوڑنا پڑا، یعنی اسرائیل طاقت کے زور پر ان کو ڈسپلیس کرتے رہے، ان ایریوں کو قبضہ کر کے، اس علاقے کو قبضہ کر اپنی ریاست حصہ بناتے رہے۔ ابھی ماضی قریب میں نظر دوڑائیں تو متعدد بار انہوں نے اس کی ڈاؤن سائزنگ کی، جو فلسطینی ریاست ہے، فلسطینی لوگوں کو بیچاروں کو جبر سے گھروں سے نکال باہر کیا، ان کے کاروبار پہ قبضہ کیا۔ اب مزید جو اسرائیل کا پلان تھا کہ مزید علاقوں پہ وہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، جہاں بھی وہ قبضہ کرتے ہیں وہاں وہ دیوار بنا دیتے ہیں۔ جو طوفان الاقصی، اس کا جو مین
جو مقصد تھا کہ وہ جو فینس ہے، جو دیوار ہے جو ہمارے ایریا میں غاصبانہ قبضہ کر کے بنائی گئی ہے، اس کو ڈیمالش کرنا تھا، وہ انہوں نے ڈیمالش کر دی۔ وہ ان کا کلیم ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ایریا ہے، اور وہ بالکل انہیں کا ہے۔ اگر آپ یو این او کی وہ قرارداد ریزولیشن دیکھیں 181، جب 2 ریاستوں کا وجود عمل میں آیا تو اس وقت یہ واقعی سارا ایریا ان کے پاس تھا۔ تو اس کے مقابلے میں اسرائیل، جس کا جدید قسم کی میزائل ٹیکنالوجی ہے، بارود ہے، اسلحہ ہے، فوج ہے، پیسہ ہے، اس نے جو بربریت کا طوفان برپا کیا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ کو میں بتاؤں کہ غزہ کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ و برباد کیا گیا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ غزہ اسٹرپ کے اندر تقریباً 25 ہاسپٹل ہیں، جس میں سے 15 ہاسپٹل جو ہے نا وہ ڈیمالش ہو گئے، اور باقی جو ہاسپٹل ہیں اس میں فیول میڈیسن اور نہ ہونے کے برابر ہیں۔ زخمی جو ہیں وہ آئی سی یو میں وہ پڑے ہیں، ان کے لیے ڈاکٹر نہیں ہے، بمباری کی جاتی ہے شہری علاقوں پہ، ہاسپٹل پہ۔ یہ ایک جنگی جرائم کے وہ مرتکب ہو رہے ہیں۔ اگر یو این او چارٹر کو دیکھیں تو اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے صاف کہ جنگ کی صورت میں کسی شہری علاقے کو، ہاسپٹل کو، اسکول کو، بوڑھوں پہ بمباری نہیں کی جائے گی، مگر اسرائیل جو ہے وہ اس کا مرتکب ہو رہا ہے۔ مگر جو عالمی طاقت ہے، یو این او ہے، سلامتی کونسل ہے، وہ اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے رہی، بلکہ ڈیلے ٹیکٹس جو ہے اپنائے جا رہے ہیں۔ ابھی میں ان کی جو نقصان ہوا ہے، یعنی تقریباً یہ 4600 کے اوپر جو ہے نا وہ فلسطینی شہید ہوئے ہیں، اور تقریباً کوئی ہزاروں کی تعداد میں گرفتار ہوئے ہیں۔ 200 فلسطینی بچے گرفتار کیے ہیں اسرائیل نے جبر سے، طاقت سے۔ یہ عرصہ دراز سے فلسطینی نسل کشی کر رہے ہیں، اور یہ بات قابل قبول نہیں ہے، نہ فلسطینی کو، نہ امت مسلمہ کو۔ بینگ پاکستانی میں تو اس بات کو نہیں مانتا، نہ اس کو قبول کروں گا، اس کے لیے ہم احتجاج کریں گے۔ اسی طرح انہوں نے عورتوں کو، بوڑھوں کو نہ صرف انہیں مارا ہے بلکہ قید بھی کیا ہے۔ اب حماس کے جو القاسم بریگیڈ ہے، اس کے پاس کتنا اسلحہ ہوگا، اس کی مین پاور کتنی ہوگی؟ نہ ہونے کا اسرائیل کا، اگر اس کو ہم موازنہ کریں، کمپیئر کریں اسرائیل کی جنگی طاقت سے، تو آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ غزہ کے حماس کے پاس جو القاسم بریگیڈ ہے، اس کی جو فوجی طاقت ہے، تو اس نے اتنی وحشت اور بربریت اور ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہیں کہ وہاں پہ لوگ جو ہے نا اب پھر کوئی تقریباً 14 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے نا وہ ڈسپلیس ہو رہے ہیں، جو غزہ کے شمالی ایریا سے ساؤتھ کی طرف جا رہے ہیں۔ کئی دنوں سے 7 اکتوبر کے بعد انہوں نے غزہ کا محاصرہ کر لیا، اور جو پانی، میڈیسن، خوراک، ایندھن، اس کو ڈسکنیکٹ کر لیا، ان پلگ کر لیا۔ ابھی یو این او کی جو کھیپ آ رہی تھی امداد کی، یقین کریں وہ اندر داخل نہیں ہونے دی جا رہی تھی۔ اب پتہ چلا ہے کہ تقریباً 3-4 کانوائی جو ہے نا اندر پہنچی ہیں، مگر وہ بہت کم ہے۔ لوگ زخمی پڑے ہیں، لوگوں کے پاس میڈیسن نہیں ہے، ڈاکٹر مارے جا رہے ہیں، بچے مارے جا رہے ہیں۔ خدا کا خوف کریں۔ تو سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ فلسطینیوں کو ہوا ہے۔ اگر آپ اندازہ لگائیں کہ اسرائیلی تقریباً کوئی 300-400 کے قریب وہ اسرائیلی جو وہ مرے ہیں، اس میں کوئی اتنی تعداد لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ جو عورتیں وہاں پہ گرفتار ہوئی تھیں، جتنے اسیر لوگ تھے، وہ غالباً 100-200 کے قریب تھے، ان میں سے 4 تو انہوں نے ریلیز کر دی ہیں۔ مگر اسرائیل جو ہے نا وہ اپنی ہٹ دھرمی پہ ڈٹا ہوا ہے، اور نہتے فلسطینیوں پر مسلسل وہ نہ صرف بمباری کر رہا ہے، بلکہ یہاں تک کہ جو یو این او چارٹر کے مطابق جو علاقے بمباری کی زد میں نہیں آ سکتے یا بمباری نہیں کی جاتی، وہاں پہ بھی کر رہے ہیں۔ تو
اگر ہم پورا اس کا یعنی غزہ سے بالکل تباہ ہو گئی ہے، لیکن آپ دیکھیں جو آکوپائڈ ویسٹ بینک ہے وہاں بھی 103 لوگ مارے گئے، 2 کیمپوں پہ انہوں نے بمباری کی، پناہ گزین کے 2 کیمپ تھے وہاں بمباری کی گئی۔ یار یہ دیکھیں کہیں دنیا کے کسی قانون میں آئین میں کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ جو پناہ ریفوجیز کیمپ ہیں وہاں پہ بمباری کی جائے؟ وہ پناہ لے رہے ہیں مگر وہاں بھی ان کو چین نہیں لینے دیے جا رہا۔ اسی طرح آپ دیکھیں یہ جو اس کے جو نتائج نکلیں گے وہ یقیناً ہم تیسری جنگ عظیم کی طرف جا رہے ہیں، تہذیبوں کا ٹکراؤ کیا جا رہا ہے، اس سے انسانیت کی تباہی و بربادی ہوگی۔ میں جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، یو این او ہے، او ایس سی ہے، اسلامی ملک ہے، خدا را آپ آگے آئیں اور اس غاصب اسرائیل کو روکیں، فلسطینیوں پر ظلم کرنا چھوڑ دیں اور ان کو لگام دیں۔ اور سب سے پہلے میں سلامتی کونسل یہ اپیل کروں گا کہ پہلے سیز فائر کریں، اس کے بعد جو اصول بھی یہی ہے کہ جب جنگیں ہوتی ہیں سب سے پہلے سیز فائر ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ قیدیوں کا جو ہے تبادلہ خیال ہوتا ہے یا دوسرے جو معاملات جو ہوتے ہیں وہ طے کیے جاتے ہیں، مگر ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ویٹو پاور ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یو این او جو ہے نا اپنی اہمیت کھو بیٹھا ہے۔ اس کے لیے ایک نیا جو ہے نا ایک ادارہ ہونا چاہیے جو برابری کی بنیاد پر قوموں کے درمیان فیصلے کرے۔ میں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے یوٹیوب کے وی لاگ چینل کو سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میرے نئے آنے والے وی لاگ سے آپ باخبر ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔